بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے منہ کو لہو یا خون لگ چکا ہے۔ ججوں اور جرنیلوں کو بند کمروں میں بیٹھ کر سیاسی فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ جی ہاں، یہ بیان ہے فواد چودھری جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں۔ آج کل میں نے آج کل کا لفظ دانستہ طور پر استعمال کیا کہ ماضی میں وہ جنرل مشرف کے ترجمان رہے، یوسف رضا گیلانی کے ترجمان رہے، آصف علی زرداری کے ترجمان رہے، اب وہ عمران خان کی ترجمانی کا کردار بظاہر بڑے احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ فواد چودھری نے آج ایک میڈیا ٹاک کی، پریس کانفرنس کہہ لیں آپ اس کو، جس میں سپریم کورٹ کے اس تفصیلی فیصلے کے حوالے سے وہ تبصرہ کر رہے تھے، جس کا ذکر میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ اس فیصلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے آئین کی خلاف ورزی کی جب انہوں نے تحریک عدم اعتماد مسترد کی، اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی سازش نہیں تھی، کسی سازش کا ثبوت نہیں دیا گیا، کوئی مداخلت نہیں تھی، کسی مداخلت کا ثبوت نہیں دیا گیا۔ 7 مارچ کو مراسلہ موصول ہوا، 3 اپریل تک اس پر کوئی تحقیقات نہیں کرائی گئیں، نہ کوئی کمیشن بنایا گیا، تو لہٰذا اس کو مسترد کر دیا گیا، اور ظاہر ہے اس بیانیے نے دفن ہونا تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ دفن تو یہ بیانیہ، سازشی بیانیہ کب سے ہو چکا ہے۔ اب آپ یہ کہیے کہ اب اس بیانیے کے کل کا دن تھا، یعنی کہ اب یہ چیپٹر کلوز ہو جانا چاہیے۔ لیکن فواد چودھری جس طرح آج برسے اسٹیبلشمنٹ پر، عدلیہ پر، جس طرح انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر حملے کیے، عدلیہ پر حملے کیے، کہ چند جرنیل ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں، چند جج صاحبان ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں، کسی کو سیاست کا شوق ہے تو وہ اپنا عہدہ چھوڑ کر سیاست کرے۔ اب اس بات میں بھی دوغلا پن دیکھیے کہ جب فوج یہ کہتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو آپ اس کو سیاست میں گھسیٹتے ہیں، اور اب آپ دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو سیاست کا شوق ہے تو وہ اپنا عہدہ چھوڑ کر سیاست کرے۔ عجیب منطق ہے۔ بہرحال فواد چودھری نے جب یہ کہا کہ جناب فیصلے کیے جاتے ہیں جرنیلوں کی جانب سے، ججوں کی جانب سے، اور اسٹیبلشمنٹ کے منہ کو خون لگ چکا ہے، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی بات کرتے کرتے پاکستان کا ایک وزیر اعظم پھانسی پر چڑھ گیا، ایک سابق وزیر اعظم بم دھماکے میں شہید کر دی گئی، ایک سابق وزیر اعظم 2 مرتبہ جلا وطن ہوا، کئی وزرائے اعظم نے جیلیں کاٹی، یہی بات کرتے کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی نے قومی اسمبلی میں بطور وزیر اعظم یہ کہا تھا کہ ایک ملک کے اندر 2 ریاستیں نہیں چل سکتی، پھر اس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا، 1 منٹ کی سزا دلوائی گئی سپریم کورٹ کی جانب سے۔ اس وقت کوئی نہیں بولا، اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ عدلیہ کا یہ فیصلہ غلط ہے۔ پھر اسی طرح ثاقب نثار نے جو اس ملک کی عدالتی نظام کے ساتھ یا اس ملک کی تقدیر کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا، اس وقت تو یہ تحریک انصاف والے بغلے میں جاتے تھے۔ جب ایک وزیر اعظم کو اقامے پر نااہل قرار دیا گیا ساری عمر کے لیے، اور ایک دوسرے شخص کو صادق اور امین قرار دیا گیا، تو آپ بغلے بجا رہے تھے۔ وہ بھی تو سیاسی فیصلے تھے، ساری قوم جانتی ہے۔ اور تاریخ میں اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ سیاہ حروف سے لکھے تو جا چکے ہیں، لیکن یاد کیے جائیں گے سنہری حروف سے، یا وہ گولڈن مومنٹس نہیں ہوں گے۔ اور ان کو لکھنے والوں آپ دیکھ لیں، وہ ثاقب نثار آج کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ اب یہ ان کا جو دکھڑا ہے، اس کی سمجھ تو ہمیں آتی ہے۔ آج اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ دے کہ جناب ہم آپ کے سر پہ دوبارہ ہاتھ دست شفقت رکھتے ہیں، دوبارہ الیکشن کرواتے ہیں، دوبارہ آپ کو جتوا دیتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی، ججز بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن چونکہ انہیں اپنے زور پر
اپنے بازو کے زور پر سیاست کرنا آتی نہیں اس جماعت کو، کبھی انہوں نے کی نہیں، دوسروں کے کندھے استعمال کیے ہیں، ساری زندگی کندھے رہے نہیں یا رہیں گے نہیں۔ تو اب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، ججوں پر حملے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اب یہ بتایا جائے کہ جی سیاسی فیصلے کہ عدلیہ کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، پارلیمانی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، تو میں فواد چودھری کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیس ہے اس کی ابتدا یہ کون لے کر گیا تھا ریفرنس، صدارتی ریفرنس عدالت عظمیٰ میں؟ حمزہ شہباز شریف کی جو وزارت اعلیٰ تھی اس کو کس نے چیلنج کیا تھا؟ سپریم کورٹ میں کس نے اپیل کی تھی؟ اب خود لے کر جاتے ہیں سیاسی معاملات عدالتوں میں، پھر عدالتیں فیصلہ اگر آپ کے حق میں کریں تو آپ تالیاں بجاتے ہیں، آپ بغلے بجاتے ہیں، آپ واہ واہ کرتے ہیں، لیکن وہ فیصلہ اگر آپ کے خلاف آ جائے تو پھر وہ جج جو ہیں وہ متنازع ہو جاتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک جج صاحب نے، مظہر میاں خیل صاحب نے، وہ اپنے اضافی نوٹ میں صاف طور پر لکھا ہے کہ جی ان کے خلاف تو آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے، اور اب تو یہ ہے کہ صدر مملکت سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے آج ایک پریس کانفرنس میں برملا یہ کہہ دیا ہے کہ کل کابینہ کے اجلاس میں یہ معاملہ اٹھایا جائے گا کہ کن کن لوگوں پر آئین کا آرٹیکل 6 لگایا جائے، اور کابینہ نے منظوری دے دی، پارلیمان سے منظوری لی جائے گی اور اس کے ذمہ دار افراد کو گرفتار کیا جائے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں۔ تو اب انہیں بند گلی تو پہلے ہی تھی، اب اس گلی میں انہیں اندھیرا نظر آ رہا ہے، تو اب فواد چودھری اور جیسے دوسرے جو لوگ ہیں وہ اب ان اداروں کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں جو ادارے کل تک ان کے ساتھ شیر و شکر تھے اور یہ کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے کہ دیکھیں جی جتنی سپورٹ پاکستانی فوج کی عمران خان کو ہے ماضی میں کبھی نہیں تھی، سب ایک پیج پر ہیں۔ یہ ایک پیج کا جو منترا ہے، ایک پیج کا جو معاملہ ہے، یہ کس نے کہا تھا آپ کو؟ اب اگر وہ ایک پیج نہیں رہا تو آپ کا شور 7ویں آسمان پہ سنائی دیتا ہے۔ سیاست کریں، قانونی جنگ لڑیں، سیاسی جنگ لڑیں۔ اب اگر ایک ادارے نے ایک اپنے آپ کو الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو آپ اس کو سیاست میں کیوں گھسیٹتے ہیں؟ آپ کی تو اپنی باتوں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ادارے سیاست نہ کریں، چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ عدلیہ ہو۔ اسٹیبلشمنٹ کسے کہتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ ایک مجموعہ ہے مختلف اداروں کا، لیکن آپ براہ راست فوج کا نام نہیں لیتے، آپ اسٹیبلشمنٹ کی وہ ٹرم یوز کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ جس طرح میں نے کہا کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جناب نہیں، ادارے جو ہیں وہ غیر، ان کو سیاسی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے، سیاسی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، سیاست میں ٹانگ اڑانی نہیں چاہیے، اور دوسری جانب جب ادارے کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں، سیاست میں حصہ نہیں لیتے، تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ آئیں، ہماری مدد کریں، اس حکومت کو ہٹائیں، دوبارہ انتخابات کروائیں۔ سیاست میں کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ ریکارڈ پر نہیں ہے کہ عمران خان نے خود یہ کہا ہے کہ جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو پھر وہ انہوں نے نیوٹرل سے کہا کہ دیکھیں ملک ترقی کر رہا ہے اور معیشت اوپر جا رہی ہے اور اس کو ناکام بنائیں۔ تو یہ کیا تھا؟ کیا یہ فوج کو سیاست میں مداخلت کی دعوت نہیں تھی ایک منتخب وزیر اعظم کی جانب سے؟ کیا عمران خان وہی وزیر اعظم نہیں ہے جنہوں نے ایک جلسہ عام میں ایک سے زیادہ مرتبہ اس طرح کہا تھا، اے اللہ تم نے میری سن لی ہے، میں تو دعا کر رہا تھا یہ کسی طرح میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں، اب یہ پھنس گئے ہیں اپنے جال میں، اب آئیں یہ میرے قابو، اب میں ایک بال سے 3 وکٹیں اڑاؤں گا۔ یہی کہتے تھے نا کہ یہ فضلو، یہ آصف زرداری سب سے بڑی بیماری، یہ سب سے بڑا ڈاکو نواز شریف، شہباز شریف، یہ 3 کٹولہ اب میرے قابو میں آ گئے ہیں، اللہ میں تم سے دعا مانگتا تھا۔ اللہ نے آپ کی اس وقت کی دعا قبول کر لی، وہ قبولیت کا وقت ہوگا تو آپ کی دعا قبول ہوگی، تحریک عدم اعتماد آئی، کامیاب ہوگی۔ پہلے آپ اس کے امریکی سازش کہا، پھر آپ نے کہا کہ وہ ایک شخص، اب امریکی سازش جو ہے وہ اس کے جو کہتے ہیں نا تابوت میں آخری کیل، وہ سپریم کورٹ نے آج اپنے تفصیلی فیصلے میں ٹھونک دی ہے۔ اب آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، اب آپ ایک اور بیانیہ گھڑیں، اور جس طرح ملک کے معاشی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی کوشش ہوگی کہ ملک میں کوئی نہ کوئی فتنہ، کوئی نہ کوئی فساد، کوئی نہ کوئی ایسی چیز کی جائے کہ ملک کی معیشت بیٹھ جائے، سرمایہ کاروں کا اعتماد اٹھ جائے، لیکن اب ایسا
نہیں ہوگا۔ خاطر جمع رکھیے اور اپنے سیاسی منطقی انجام کا انتظار کیجیے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔